شوکت رضا شوکت ایک گویہ ہے جو اکثر مجالس پڑھتا ہے اور اس میں وہ بہت سارے توہین امیز کلمات کہتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی بھی توہین کرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی صراحتاً توہین کرتا ہے، اور خود سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ توہین کرتا ہے۔ تیرے میری آواز آئے گی، گھبراؤ نہیں، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ اور تم تک آواز آئی ہے میری تو پھر بولو، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ میں پڑھ کے بیٹھا ہوں، پانی پیوں گا، چائے پیوں گا، پھر جاؤں گا۔ جس بندے سے برداشت نہ ہو، جس کی پسلیوں میں کوئی پرابلم بن جائے، میں کہہ رہا ہوں میں پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ یہی حافظ صاحب کی لائبریری بھی موجود ہے، مجھے وہاں لے چلو، اگلی مجلس سے جانے حسین کی ماں جانے، میں پڑھ رہا ہوں جب تک جیوں گا اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ یہ شوکت رضا شوکت یہ ایک گویہ ہے جو مجالس میں آ کر لوگوں کو ہنساتا ہے، مجالس میں لوگوں کو جھوٹ بول کر لوگوں کے دل بہلاتا ہے، یہ دل بہلانے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک نظم کہتا ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں کہ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے بڑی ہے، آپ عظمت والی ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اور حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت، شان اور رفعت عطا فرمائی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بڑھا دیا جائے۔ تو یہ اپنے کلمات میں یہ کہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، یعنی اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو انعام و اکرامات ہیں، آپ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں، وہ اتنی ہیں کہ ہمارے شمار میں نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے جو صراحتاً شرک ہے، کفر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کے جو انعام و اکرامات ہیں وہ اے بندو تمہارے اوپر اتنے ہیں کہ تم انہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو انعام و اکرامات ہیں ان کو اللہ کے برابری میں، اللہ کے مد مقابل لا رہا ہے، تو یہ صراحتاً شرک ہے۔ اور دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال، دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال۔ پھر یہ اپنی اس نظم میں کہتا ہے کہ دلہن بنی، دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتنا کفریہ کلمہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ نبی علیہ السلام کی پیاری لاڈلی ہیں، اور لاڈلی ہیں نبی علیہ السلام کی، یہ جملے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آگے والا جملہ ہے کہ دلہا خدا کا لال ہے، یہ کفر پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ رب العزت کے لیے نہ اولاد ہے، نہ اولاد کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے اپنی اس نظم کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جو ہلاک طبقے کو یہ سنانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ یہ کہتا ہے کہ دلہا خدا کا لال ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، جو صراحتاً شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے جو اس نے یہ کلمات کہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، آج معاشرے کے اندر اس طرح کے کئی نسور اور بھیڑیے مل رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، خود سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ کیا عرش پر چڑھی تیری بارات، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات، اور پھر یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، یہ صراحتاً جھوٹ ہے۔
کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بارات جو ہے عرش پر چڑھی، اور عرش پر جانا جو ہے یہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے کہ حضور جو ہیں عرش اولا سے بھی آگے گئے، اللہ رب العزت کے حضور گئے معراج کی رات، تو یہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حضور کے مد مقابل ٹھہرا رہا ہے۔ یہ بھی اس کا جو کلمہ ہے یہ کفر ہے کہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری جو ہے وہ کفر ہوتی ہے، تو اس نے یہ کلمات کہے۔ اور پھر یہی نہیں، آگے یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گستاخی کرتا ہے۔ ممبر میں پڑھ رہا ہوں، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات کہتا ہے کہ میں ان بھکاریوں کو غنی کیسے کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا کبھی اور غلیظ جملہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحتاً یہ دشمنی کر رہا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ جملے کہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ اب یہ سب کچھ سننے کے بعد کہاں ہے وہ نجم شاہ جو ڈھونگ رچاتا ہے، اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے اپنے آپ کو سنی کہلوا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج وہ نجم شاہ کہاں ہے جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جا رہی ہے، خود سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب وہ نجم شاہ کہاں ہے جو بڑی بڑی تقریریں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتا ہے؟ جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہا جس سے کفر لازم آتا ہو، بلکہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے تو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی ترجمانی کی ہے، تو یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہوا نجم شاہ۔ آج جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کی گئی ان اشعار کے ذریعہ سے، تو یہ نجم شاہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی ویڈیو بیان کیوں نہیں آیا؟ اور وہ یاسین قادری رافضی جو آج ایران کے پیسوں پہ پڑ رہا ہے، جو آج معاشرے کے اندر خاص کر اہل سنت و جماعت کے اندر تفریق ڈال رہا ہے، اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر، وہ کہاں ہے؟ اب اس کے سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پاک کی توہین کی جا رہی ہے تو یہ گہری نیند مگرمچھ کی طرح سوئے ہوئے ہیں۔ اور وہ حنیف قریشی کہاں ہے جس کے سامنے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جاتی ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک کی توہین کی جاتی ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جاتی ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ دیگر صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جب اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی ترجمانی کی تو یہ بھیڑیا بھی نکل آیا۔ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں جو گھسا ہوا تھا، چھپ کر کام کر رہا تھا، اب جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پاک کی توہین کی جا رہی ہے تو یہ بھیڑیا اب کہاں ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو معاشرے کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تمام کے تمام ان پیروں سے، ان لیچڑ مولویوں سے جو علم تو ہے نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک کی یہ بندہ توہین کر رہا ہے، ویڈیو بھی ہم نے لگا دی ہے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کتنی بڑی یہ توہین کی گئی ہے اشعار کی صورت میں۔ اب وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ ان کے بیان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کے کمنٹس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اہل سنت و جماعت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔